ہے جنرل فیض حمید صاحب کے حوالے سے جو آپ بات کر رہے ہیں وہ آرمی ایکٹ اور فیلڈ جنرل کورٹ مارشل وہ اپنا راستہ خود اختیار کرے گا. اس ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے آرمی مسلح افواج بھی، وہ خود بخود اپنا راستہ اختیار کرے گا اور قانون اپنا ان کے پاس حق ہے جانے کا ہائی کورٹ میں. جہاں تک وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بات ہے، وہ تو وزیر اعظم تھے اور دلوں پہ آج بھی رائج کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ جن لوگوں کو فوج کے بارے میں معلوم نہیں، ڈی جی آئی ایس آئی جو ہے وہ اپنا چپڑاسی بھی نہیں رکھ سکتا، وہ محرون منت ہوتا ہے آرمی چیف کے. ڈی جی آئی ایس آئی ریڈیٹڈ پاور لیتا ہے آرمی چیف سے. اس وقت آرمی چیف تھے جنرل باجوہ. تو جو چیزیں بھی ہوئی ہیں تو جنرل باجوہ صاحب سے پہلے پوچھیں کہ جی آپ کے کمانڈ کے نیچے بحیثیت آرمی چیف یہ چیزیں کیوں ہوئی. نمبر 1 اس پہ کور کمانڈرز بھی ہیں، اس پہ جنرل فیض بھی ہیں، اس پہ بہت سارے یہ سارے کے سارے جو ہیں پھر ساروں کو سامنے آنا چاہیے. اور فیلڈ جنرل جی ٹیکنیکلی وزیر اعظم کے نیچے آتی ہے، پر آپ کو معلوم ہے کہ ڈائریکٹلی وہ آرمی چیف کو رپورٹ کرتی ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ سرونگ جنرل اس کو لیڈ کر رہا ہے. صرف ایک بات تاریخ میں جنرل کلو صاحب محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ٹائم پہ ڈی جی آئی ایس آئی ایک ریٹائرڈ جنرل تھے، ورنہ ہمیشہ سرونگ جنرل ہوتا ہے. جو سرونگ جنرل ہوتا ہے وہ آرمی چیف کے تابع ہوتا ہے، گو کہ آپ کے آئین اور قانون میں وہ وزیر اعظم کے تحت آتا ہے. وزیر اعظم کو تو اس کو تو یہ نہیں پتا کہ وہاں پہ راستہ کہاں پہ ہے، وہ تو وہاں پہ دیکھ کے جو ہمارا ابھی کا فارم 47 کا وزیر اعظم ہے وہ تو ایک حوالدار صاحب آ جائیں اس کو وہ 3 بار سلوٹ کر کے تو سائڈ پہ وہاں پہ کرسی پہ بٹھاتے ہیں. ان کی تو یہ اوقات ہے. تو یہ آپ کو حقیقت سامنے آنی چاہیے. اور دوسری بات، ان کے اوپر یہ ٹاپ سٹی کا جو الزام لگا ہے تو ہم لوگ ایک بات اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ جناب جو افسران اور انسپیکٹر آئی ایس آئی کے جا کے انہوں نے وہ نقدی اماؤنٹ ادھر سے لی، ان کے خلاف بھی پھر وہ ہونا چاہیے، فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہونا چاہیے. پھر ہمارے تحریک انصاف کے ایکٹیوسٹ خواتین اور ہمارے مرد لوگوں کے گھروں میں اس پہ آئی ایس آئی تھی، ایم آئی تھی، آئی بی تھی، فیلڈ انٹیلیجنس یونٹ تھی، اسپیشل برانچ تھی. یہ جا کے وہاں پہ ان کے گھروں میں توڑ پھوڑ ہوئی ہے، چوریاں ہوئی ہیں. تو اس وقت